بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سورۃ یوسف کے حوالے سے کل کچھ باتیں آپ بھائیوں کے سامنے گوش گزار کی تھی۔ اس کے بعد سورۃ رعد ہے اور سورۃ ابراہیم ہے۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق اس سورت کا نام سورۃ الیوسف رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا ہے، یعنی قرآن کریم میں نصیحت کے طور پر بہت سارے قصے بیان ہوئے ہیں، اور ان قصوں میں سب سے بہترین ترین قصہ جو عبرت، درس اور اخلاق کو سنوارنے کے اعتبار سے ہے، بہترین قصہ وہ یوسف علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ قصہ یہ حقیقت میں اللہ کے قرآن کی آیات ہیں۔ اس کو نفس قصہ کے اعتبار سے نہیں سننا، اس اعتبار سے سننا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے۔ اور ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی اور اس قصے کو اللہ کے بیان کرنے کا انداز بھی سراسر خیر خواہی کا ہے کہ اس سے کچھ سیکھو، اس سے اپنی زندگیوں میں عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن چونکہ نصیحت ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نصیحت کے انداز میں قصہ سناتا ہے تاکہ لوگوں کی دلچسپی بڑھے اور نصیحت بھی ہو جائے اور سننے میں ان کی دلچسپی بڑھ جائے اور اس سے ان کو فائدہ بھی ہو جائے۔ تو یہ قرآن کی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا، بیٹے نے خواب دیکھا، خواب بچپن میں دیکھا، یہ 12-13 سال کی عمر میں ہے۔ خواب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نیند کی حالت میں بعض دفعہ انسان کو بعض حقیقتیں دکھاتا ہے، اس حقیقتوں کی طرف اس کی روح کو لے جاتا ہے۔ تو اس کی تعبیر اگر کوئی شخص خواب دیکھے تو اس کی تعبیر اچھے لوگوں سے کرانی چاہیے، اور خواب ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے۔ خواب جس کو بتاؤ گے اس نے تعبیر کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ تعبیر پوری ہو جاتی ہے۔ جیسے پرندے کی پنجے پر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو، جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے تو وہ چیز بھی رکھی رہتی ہے، جب وہ اڑتا ہے تو چیز گر جاتی ہے۔ خواب جب بتا دو گے کسی کو اور اس نے تعبیر کر دی تو پھر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد بھائی تھے اور سورج اور چاند سے مراد ماں باپ تھے، اور یہ سجدہ تعظیمی سابقہ امتوں میں جائز تھا۔ اس امت میں یہ سجدہ حرام ہے، تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اور عبادت کا سجدہ بھی حرام ہے کسی اللہ کے علاوہ کسی مخلوق، بالکل نہیں ہو سکتا۔ تعظیمی سجدہ، جو شخص عبادت کے لیے کسی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، اور جو شخص تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ جو شخص تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرے، جھکے، اس کے سامنے پیشانی جھکا دے، گر جائے سجدے میں، وہ قبر ہو، وہ آستانہ ہو، وہ کوئی زندہ مخلوق ہو یا کوئی مردہ مخلوق ہو، اس کو سجدہ کفر ہے، عبادت کا سجدہ۔ اور تعظیم کا سجدہ یہ شرک ہے، کسی فرشتے کے لیے جائز نہیں، کسی نبی کے لیے جائز نہیں، کسی ولی کے لیے جائز نہیں، کسی مخلوق معتبر سے معتبر مخلوق کے لیے بھی یہ سجدہ جائز نہیں ہے اس امت کے اندر۔ اس امت میں تعظیم کا سجدہ تھا، جیسے آدم کو اللہ نے سجدہ کروا دیا، فرشتوں نے کیا، اور یہ ماں باپ اور یہ ان کے بھائی بھی آخر میں اس خواب کی تعبیر سچی ثابت ہوئی، اور مصر کی تخت تاراج پر جب یوسف علیہ السلام تھے تو اس خواب کی تعبیر اللہ نے پوری کروائی، اور سب جب وہ تخت پر بیٹھا تھا تو اس کے سامنے سب سجدے میں گر گئے، اور یوسف نے کہا تھا ھذا تعبیر رؤیایا، تعبیر رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر۔ باپ کو خواب بتایا، باپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمت پوری کرنے والا ہے، وہ بھی نبوت کا علم تھا، جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا بیٹا
اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں چن لے گا۔ یہ بھی اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دنیا میں چنتا ہے۔ یاد رکھیے، کچھ عظیم چنتا ہے تو رسول اور نبی بنا دیتا ہے، اور اس سے کم درجہ چناؤ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شہداء بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شہداء بنا دیتا ہے، اور اللہ صدیق بنا دیتا ہے، اور اللہ صالحین بنا دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، یاد رکھیے، سب اللہ کا چناؤ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ چن لے اپنے کام کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور توفیق عطا کر دے، زندگی اللہ کے نام پر بسر ہونے لگ جائے، عبادت کی فکر اجاگر ہو جائے، اور ہم اللہ کے احکامات کی طرف کھنچے کھنچے آئیں، تو یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا۔ وقت دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے، فردی رکھ رہا ہے، فردی صدقہ دے رہا ہے، نفلی صدقہ دے رہا ہے، اذان ہوتی بے چین ہو جاتا ہے، نکل پڑتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس بندے کو اپنے خاص بندوں میں چن لیا۔ اللہ چنتا ہے۔ یہ چننا کیا ہے؟ چننا کیا ہے؟ چننا یہ ہوتا ہے جیسے کھجور کا خوشہ نکلا ہوا ہو اور آپ اس کھجور پر چڑھے تو آپ ساری کھجوریں نہیں توڑتے، صحیح ہے نا؟ ساری کھجوریں نہیں چھوڑتے۔ اجتماع یجتبی، صحیح ہے نا؟ کسی چیز میں سے کچھ چننا، آپ اس میں سے کون سی کھجوریں توڑتے ہیں؟ جو پکی ہوں، جو شاندار کھانے کے قابل ہوں، اس کو توڑتے، ساری کو نہیں توڑتے، ساری کو نہیں توڑتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی دلوں کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا کیا کرتا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا امتحان لیتا ہے کہ اس کا دل تقوی سنبھال سکتا ہے، اس کا دل جنت کے راستے پر چل سکتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ شہداء میں شامل ہو سکتا ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ نبی بن سکتا ہے۔ یہ سب چناؤ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بندہ کیا مانگتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا مجھے اسی راستے پر چلا دے، تو چلا دے۔ اللہ سے یہ مانگنا، تو انہوں نے کہہ دیا آپ کو اللہ چن لے گا، آپ کے اندر یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے سچے خواب کی طرح، اللہ آپ کو چن لے گا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اللہ آپ پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا۔ یہاں نبوت مراد ہے۔ ابا نے خواب کی تعبیر بتائی، ساتھ کہہ دیا بھائیوں کو خواب نہیں بتانا، اس لیے کہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، اور شیطان آپ کے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا کرے گا، اور حسد کی آگ میں جل کر وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ کمنٹس ہیں ایک باپ کے اولاد کے بارے میں۔ اللہ، اولاد کو ایسا بننا چاہیے کہ ماں باپ آپ کے بارے میں بہت اچھے کمنٹس دیں، دعائیں دیں، اعتبار کریں، یقین کریں۔ ماں باپ کا اعتبار نہیں توڑنا چاہیے، کردار سے اعتبار بنتے ہیں، اچھے کردار سے اعتبار بنتے ہیں۔ گواہیاں غیب میں کوئی کسی کی اچھائیوں کی کب دیتا ہے؟ جب کردار اچھا ہو۔ تو کہا بھائیوں کو نہیں بتانا، کتنی بڑی بات تھی۔ یہ بنی اسرائیل، یہ بنیاد ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل باپ کا بنی اسرائیل اولاد پر کمنٹس ہے کہ ان کو نہیں بتانا، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، بنی اسرائیل پر بہت سارے لوگوں کو چنا، ورنہ بنی اسرائیل نے جو گل کھلائے ہیں بعد میں، وہ نصارہ ہوں یا یہودی ہوں، انہوں نے بڑے گل کھلائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں بکھیری ہیں، اور انہوں نے یہ گل کھلائے۔ یہ بھی بات گئے کہ ابا اس سے ہر وقت لگا رہتا ہے، اس سے زیادہ محبت ہے۔ اچھا، ابا کو ورگلایا اور کہا کہ ابا آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہو، ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہو، ہمارے ساتھ جانے بھی نہیں دیتے ہو، اعتبار بھی نہیں کرتے ہو، تو یہ عجیب سی بات ہے، اس کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ اور ساتھ کہنے لگے ابا سے جدا کر لو، اور اس کا کام تمام کرنے کے بعد میں صالح بن جانا، گناہ کرو اور بعد میں صالح بنو۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے بندے کو جو دلوں میں آتا ہے، پہلے کام کر لو پھر نیک بن جانا۔
ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق نہ ملے، تو اس نیت پر گناہ کرنا کہ بعد میں نیکی کر لیں گے، بعد میں ابا کو خوش کر لیں گے، اللہ بعض دفعہ اس گناہ کی نحوست میں توبہ کا دروازہ مسدود کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اس گناہ کے درمیان وقت میں موت دے دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ لہذا اس نیت سے گناہ انہوں نے کیا کہ بعد میں بڑے نیک و پارسا بن جائیں گے اور ابا کو راضی کر دیں گے، اور یہ پتہ نہیں کہ ابا اس دکھ کو کیسے برداشت کرے گا جو دکھ ہم اپنے ابا کو دینا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو دھوکے دیتا ہے یا ان کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا وہ دنیا میں بھی بھگتتا ہے، اور یہ واقعہ اس کی دلیل ہے کہ اس کی سزا ان کو بھگتنی پڑی، ذلت، رسوائی، قحط سالی، کہاں سے کہاں سفر کر کے نبیوں کی اولاد ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، پونجی تھوڑی ہے، پیسے تھوڑے ہیں، اور رزق بوریاں پوری دے دے، غلہ پورا دے دے، اور کچھ ہمارے اوپر صدقہ بھی کر دے۔ نبیوں کی اولاد صدقہ مانگ رہی۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے منفی سوچوں کی وجہ سے ان پر ڈالا، منفی سوچوں کی وجہ۔ ابا نے کہا مجھے ڈر ہے بھیڑیا کھا جائے گا، اور یاد رکھیں جس چیز سے کوئی خطرہ ہو اس خطرے کو لے لینا یہ کوئی غلط نہیں ہے، اور جس چیز میں کوئی خطرہ اللہ نے نہیں رکھا اس میں خطرہ محسوس کرنا یہ بدشگونی ہے اور یہ حرام ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا راستہ بلی نے کاٹ دیا، آپ نے کہا میرا کام تو نہیں ہوگا، کوئی بلی میں اللہ تعالیٰ نے رکھا یہ کام کہ یہ آپ کے کام روکتی پھرے، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ آپ کو ایسا مل گیا جس کو آپ غلط سمجھتے ہو اور آپ گھر واپس آ گئے، یا سارا دن اس کو برا بھلا کہتے رہے، یار یہ صبح صبح یہ میرے متھے لگا تھا اور آج میرے سارے کام ہوئے ہی نہیں، بھئی یہ تھوڑی منحوس ہے، اللہ نے پیدا کیا اس کو، آپ نے یہ چیز کہاں سے کریٹ کر لی کہ یہ گندا تھا تو میرا؟ کہتے نا ایک بادشاہ نے کہیں گزر رہا تھا تو ایک بندہ آگے اسی طرح فقیر نما سامنے آ گیا، اس نے کہا اس منحوس کرو کو یہ کون ہے، پکڑو اس کو شام تک جیل میں ڈالو، یہ سامنے آ گیا، سارے آج کام برباد ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اس کو جیل میں ڈال دیا، جب جیل میں ڈال دیا شام کو وزیروں نے چھوڑ دیا اس کو، شام ہو گئی، بادشاہ کا ٹائم اچھا گزر گیا، تو بادشاہ سے کہنے لگا مجھے ملنا ہے بادشاہ سے، انہوں نے کہا لے جاؤ، اب شام کو ملتا ہے تو کیا کہتا ہے، کہنے لگا بادشاہ کیسے گزرا آپ کا دن؟ کہنے لگا دن تو میرا بہت اچھا گزرا، اور میں اچھا اس لیے مجھے جیل میں ڈالا تھا۔ کیوں اچھا گزرا؟ اس لیے کہ میرے ساتھ تیرا واسطہ نہیں پڑا، مجھے تو نے بند کر دیا، تیرا دن اچھا گزرا، لیکن میں نے تمہیں دیکھا میرا سارا دن برا گزرا، منحوس تو ہوئے میں نہیں ہوں۔ یہ نا، تو یہ منحوسیت کیا ہوتی ہے؟ ہم اس لوگوں کے کھاتے میں ڈال دیتے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بدشگونی لا تیارت ولا حام، یہ بدشگونی کچھ نہیں ہے، لیکن نہ لیا کرو۔ ہاں جو چیز ضرر والی ہے اس سے یہ چیزیں محسوس کرنا، مثلا بھیڑیا بندے کو کھا جاتا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے ایڈوانس اپنے ذہن میں بات کہی کہ تم اس کو لے جاؤ گے جنگل میں بھیڑیا کھا جائے گا، اور بھیڑیا نقصان پہنچاتا ہے، بھئی سانپ سے ماں بچے کو بچا رہی ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ سانپ کاٹتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ بچہ باہر کھیل رہا ہے اور ماں پکڑ کے لے آتی ہے، نہیں بہت سردی ہے، بیمار ہو جاؤ گے، تو ٹھیک کہہ رہی ہے، اس لیے کہ سردی میں یہ تاثیر ہے، وہ اثر انداز ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے بندہ، تو یہ بدشگونیاں نہیں ہیں، اور جس چیز میں تاثیر نہ ہو اس میں تاثیر ماننا یہ بدشگونی ہے، اور زمانہ جاہلیت کا ایک عقیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کا ایک پورا چیپٹر، بہرحال یعقوب علیہ السلام نے کہا اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ اچھا انہوں نے یہ بات کہی، دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، اچھا یہ بہانہ بھی چل سکتا ہے، ہم تو کوئی اور کرتب کرتے، اب ابا کو یہ بہانہ تو لگا، کیونکہ ان کو دماغ میں یہ بات تو ہے کہ بھیڑیا کھا جائے گا۔ اب بنیاد اس پر بٹھا لی، باپ سے جھوٹ کھڑنا شروع ہو، پہلا جھوٹ ہم پر اعتبار نہیں کرتا، دوسرا جھوٹ اس کو ساتھ بھیج یہ چرے چکے گا، تیسرا جھوٹ کھیلے کودے گا، چوتھا جھوٹ لے گئے کنویں میں پھینکنے کے بعد واپس پلٹے اور ابا سے کہنے لگے ہم ایک مسابقہ کر رہے تھے، پانچواں جھوٹ ہم دوڑ لگا رہے تھے، چھٹا جھوٹ یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ بٹھایا تھا،
7واں جھوٹ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو بھیڑیاں کھا گیا۔ 8واں جھوٹ قمیص لے کے دکھائی کہ دیکھیں اس پر خون بھی رنگ لگا ہوا ہے۔ جب بنیادیں غلط ہوتی ہیں تو پھر جھوٹ پر جھوٹ بولنے پڑتے، اور یہ بہت بڑی بیماری۔ حسد شروع ہوا، جھوٹ شروع ہوا، جھوٹ شروع ہوا تو معاملے قتل تک آئے۔ بنیادیں غلط تو بلڈنگ پوری ٹیڑھی۔ بنیاد اچھی رکھو، نیت میں اچھائی رکھو، سوچ میں سدھائی رکھو، دل میں خوب اخلاص رکھو۔ دل کے اندر کجی پیدا ہو گئی کسی کام میں، کسی معاملے میں، کسی شخصیت کے بارے میں، تو پھر ساری زندگی ٹیڑھا چلنا پڑے گا۔ پھر منزلیں نہیں ملتی، دھکے بہت ملتے، منزلیں پھر بھی نہیں ملتی، اوجھل رہتی ہیں۔ یہ ساری اس قصے کا وہ لب لباب ہے۔ اللہ اکبر۔ رات میں آئے، منہ چھپاتے ہوئے آئے، باپ کو جھوٹی قمیض دکھائی، بڑا سیاںا بھیڑیا تھا، بندے کو نکال کے بیچ سے کھا گیا، ہڈیاں بھی کھا گیا۔ ہمارے ہاں وہ کلا بھی موجود ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ۔ بندے کو اندر سے نکال کے کھا گیا، اور سیاںا تھا، قمیض اتار کے رکھ دی، صرف خون اس کو لگایا، اور پھر ساری چیزیں نکل گیا، قمیض نہیں پھٹی۔ یہ جھوٹے خون سے رنگی ہوئی قمیض۔ اور پھر رات کو قرآن کہتا ہے یبکون، بعض لوگوں کو مصنوعی رونا بھی آتا ہے، اور ہمارے ایکٹروں کو مصنوعی رونا قلبوں میں سکھایا جاتا ہے۔ یہ دھوکے بازی ہیں، اس لیے فلم دھوکے بازی ہے، ڈرامہ دھوکے بازی ہے۔ ڈراموں میں جس کو زیادہ رونا آئے بہانے سے، وہ بڑا ایکٹر ہوتا ہے، کھڑے کھڑے آنکھوں سے آنسو بہا دے، اور اس کو دیکھ کر بیچارے دیکھنے والے بھی جیسے ذبح کرنے والے، جیسے کھانے والے، وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں، بھائی بڑا ترس آ رہا ہے، اس کو فلم میں ترس آ رہا ہے، اس رونے میں ترس آ رہا ہے۔ جھوٹ موٹ کا رونا یہ ایکٹر کرتے ہیں، اور یہ ایکٹر تھے بہت بڑے، سارا جھوٹ پر ڈرامہ چلا رہے تھے، اور یہ ڈرامے میں جھوٹ کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہ ساری فلم گھڑی انہوں نے، اور اس میں سارا جھوٹ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سارا جھوٹ۔ اور یہ لغویات ہے، یہ لغویات ہے۔ جب تک ان لغویات کو اپنے کردار سے دور نہیں کریں گے، حقیقی اللہ کی راہ اور اس کے تقوی کی راہ پر چل نہیں سکے۔ لغویات کو اپنی زندگی سے آؤٹ کرو۔ رو رہے تھے، اس لیے بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جب سے یوسف کے بھائیوں کا رونا پڑا ہے، جھوٹ کا رونا، ہمیں رونے والوں پر اعتبار ہی نہیں رہا، اعتبار نہیں رہا نا، پتہ نہیں کیسا رونا رو رہے۔ تو یہ اس رونے نے بے اعتبار کر دیا ہم سب کو۔ سیدنا زینب، سیدنا حسین کی بہن، سنا کوفی بڑے رو رہے تھے، شہادت حسین کے بعد کوفی بڑے رو رہے تھے، تو اس نے کہا یہ کون لوگ رو رہے ہیں، کس چیز کے رونا ہے؟ تو بتایا گیا یہ کوفی ہیں اور قتل حسین، شہادت حسین پر رو رہے ہیں۔ تو پوچھنے لگی پھر قتل کس نے کیا ہے؟ مارنے والے بھی یہی اور رونے والے بھی یہی، اور یہ واقعہ قرآن نے بھی بیان کیا، مارنے والے بھی وہی اور رات کو آ کر باپ کے سامنے رونے والے بھی وہی۔ یہ بڑے فن چلتے ہیں، قرآن نے بیان کیا، یہ دھوکے ہیں، یہ فریب ہیں، یہ کردار کی کوتاہیاں ہیں۔ محترم بھائیوں، اللہ کے سامنے روئیں، مسائل ہو تو اللہ کے سامنے روئیں، فریادیں اللہ کے سامنے کریں۔ اللہ کے سامنے جب انسان روتا ہے تو یہ رونا بڑا قیمتی ہے، اور لوگوں کے سامنے جب روئے اور پھر وہ رونا بھی کس کا ہو؟ دھوکے کا ہو، تو پھر یہ دھوکے بازی کا رونا ایک ڈرامہ ہے، اور اس سے زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا۔ ابا کے سامنے رونے لگے، ابا نے کہا صبر جمیل، میں جانتا ہوں کہ تم باتیں گھڑ کے لائے ہو، چلو میں صبر کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قافلے کو بدلا دیا، قافلہ گم ہو کے جنگل میں آیا، فَأَدْلَا دَلْوَا، انہوں نے ایک ڈول لٹکایا، اس ڈول کو یوسف نے پکڑا اور باہر نکلا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، یہ بات یاد رکھیے گا، ایک دم نہیں آتی۔ اگر انسان سوچے تو دکھوں میں بھی انسان کی مدد اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے، صرف پرکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دم یوسف جیل سے نکلے اور وہ مصر کے تخت پر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ یہاں بھی اللہ کی مدد، قافلہ گم ہو گیا، انہوں نے آ کر اس کو نکالا،
نکالنے کے بعد یہ کہاں لے گئے؟ یہ بھی قافلہ بے ایمان تھا، بہرحال انہوں نے چھپایا، مصر میں جا کر بیچ دیا، اونے پونے بیچ دیا، مال مفت دل بے رحم، اونے پونے بیچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے ہاتھوں بکوایا؟ اللہ اکبر، اشتراہ، اس کو خریدا کس نے؟ عزیز مصر نے، ورنہ کوئی دیہاتی بھی خرید سکتا تھا، کوئی جاہل بھی خرید سکتا تھا، کوئی جنگل میں رہنے والا، خیموں میں رہنے والا بھی سبھی۔ اللہ کی مدد دیکھے، اللہ تعالیٰ نے جس کے ہاتھوں بکوایا وہ مصر کا بادشاہ تھا، تو مدد نازل ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی مدد، کنویں میں بھی مدد، اور مصر میں جس کے ہاتھوں بکوایا وہاں بھی اللہ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اس ذریعے سے ہم نے یوسف کو ایک مضبوط ٹھکانہ عطا کر دیا۔ کہاں کنان میں پڑا رہتا، جنگل میں، کہاں وہاں کے زبان سیکھتا، تہذیب سیکھتا، کہاں وہ گر جانتا مصر کی حکمرانی اور سلطنت میں کیا ہوتا ہے، وہ سیکھ نہ سکتا۔ ہم نے دکھوں سے گزار کر، پریشانیوں سے گزار کر، آزمائشوں سے گزار کر، یاد رکھیے زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میں زندگی میں ہمیشہ آرام دہ رہوں، آرام دہ رہیں گے تو اونچا مقام نہیں پائیں گے۔ زندگی کو کھپائیں گے تو منزلیں ملیں گی، اچھی منزلیں ملیں گی۔ اچھی منزلیں انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو زندگی میں مشکل اور دشوار گھاٹیاں کراس کرتے ہیں اور اس کو سہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں منزلیں دیتا ہے۔ کہاں سے گزار رہا ہے؟ وقت کے پیغمبر کے ایک معصوم شہزادے کو اللہ تعالیٰ کہاں سے گزار کر آج وہاں لے آیا۔ بادشاہ کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی۔ دلوں میں محبتیں کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اس نے بیوی سے کہا، بیوی سے کہہ رہا بادشاہ اکرمی مثواہ، اس کی عزت کر، اس کا ٹھکانہ اچھا رکھ، عسیٰ ان ینفعنا، اس بچے میں بڑا ٹیلنٹ ہے، صلاحیت ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کے چہرے پر، اس کا بولنا، اس کی گفتگو، اس کی ولاقتہ، اس میں بڑی صلاحیتیں ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ سلطنت کے امور میں ہمیں یہ نفع دے۔ یہاں بات پر غور کریں، بادشاہ بڑا سیاںا تھا، وہ اپنی سلطنت کے ساتھ بھی مخلص تھا، ایسے لوگوں کی سلیکشن کرنا چاہتا تھا کہ جو سلطنت کے امور میں اس کو حکومت چلانے میں مدد دے۔ اس کا معنی کرپٹ نہیں تھا، کرپٹ لوگ کرپٹوں کو رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو بھی کبھی سلطنت کے امور میں لوگوں کی سلیکشن کا اللہ موقع دے تو کیا دیکھنا چاہیے؟ یا اللہ جو اس سرزمین کے ساتھ مخلص ہے اور اس کو نفع دے سکتا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بس شخصیت نہیں، شخصیت نہیں، ہماری سلطنتیں بنتی ہیں تعصب کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر۔ ہم حکومتیں بناتے ہیں کس بنیاد پر؟ تعصب کی بنیاد پر۔ یہ نہیں، قرآن نے اسے، وہ بادشاہ تھا اور وہ سلیکشن کر رہا تھا ایک بچے کی کہ یہ سلطنت کے امور میں ہمیں نفع دے گا۔ آج ہماری سلیکشن بھی یہی ہونی چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے جو آپ کو، آپ کی سرزمین کو اسلام کے ناطے سے نفع دے، سلطنت کے ناطے سے نفع دے، امور سلطنت چلانے کے اعتبار سے اس میں صلاحیتیں ہوں، ایسے لوگوں کو سلیکٹ کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ حقائق ہے۔ بیوی کو کہہ رہا ہے، محبت اللہ نے ڈال دی، یہ سارے تعاون کون کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ یوسف پر یہ ساری مہربانیاں کون کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بندے پر کیسی رہتی ہیں، یاد رکھیں، میرے امور، میرے فن، میری صلاحیتیں کبھی منزلوں تک نہیں پہنچاتی، ہاں میرا اچھا کردار ہمیں اچھی منزلوں تک لے جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ آپ اچھے بن جائیں، چھوڑ دیں، آپ کے مخالف کو جتنے پروپیگنڈے کر رہا ہے اس کا رد رب العالمین خود کرے گا۔ آپ اچھے بن جائیں۔ برائی کا مقابلہ کس سے ہوتا ہے؟ کس چیز سے کرنا چاہیے؟ ادفع باللتی ہی احسن۔ کوئی برائی اگر آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ اچھائی کا کام شروع کر دو،
تو اس اچھائی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس برائی کو دفع کر دے. اللہ شر کو دفع کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ شرافت کی زندگی اور تقوی کی زندگی کو اختیار کرنے لگ جاؤ, رب کی بارگاہ میں اس سے مخلص ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ جتنے بھی شر آئے ہیں, یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے, کل ذی نعمت محسود, کل ذی نعمت محسود. اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت والے کے خلاف حسد والے پیدا کیے. ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے, اور اس بھائی کے ساتھ بھی حسد کرنے والے اپنے بھائی نکلے. ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنائی گئی, اس امت کے لوگوں کو سنائی گئی, یہ سکھایا گیا کہ تم بھی جب نعمتیں اللہ کی ملیں گی حسد کرنے والے آ جائیں گے, کبھی اپنے ہوں گے کبھی بیگانے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ مکہ والے تیرے رشتہ دار ہیں اور یہی رشتے میں رکاوٹ بنتے, گھبرانا نہیں ہے. آپ نے یوسف کے بھائی بھی تو اس کے سامنے مقابلے میں کھڑے تھے, آپ نے تقوی کی راہ کو چھوڑنا نہیں. ان سارے حسد والوں کرنے والوں کے سارے خفیہ تدبیریں اللہ فیل کر دے. آپ جس سے مقابلہ کریں گے وہ تقوی ہے, وہ ایمان ہے, وہ اعلیٰ اقدار ہیں, وہ اعلیٰ اخلاق ہیں. اس سے آپ ساری برائیوں کا مقابلہ کر سکتے ہو. ساس نہیں مانتی, شوہر ایسا ہے, وہ حقوق نہیں دیتا, تو اللہ سے تعلق جوڑ لے, سب ٹھیک کر دے گا, سب ٹھیک کر دے گا. یقین کریں, ظالم ظلم کر رہا ہے, آپ اللہ سے تعلق اچھے کریں. پھر وہ جو تدبیریں کرتا ہے وہ اتنا زبردست ہوتی ہے, جیسے آٹے سے بال آپ کھینچ لیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا. ایسے مشکلیں کافور ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے حل کرتا ہے, اور اس کی تدبیر کے لیے ہمیں اللہ سے اپنے تعلق جوڑنے. وہاں امتحان شروع ہو گئے. فلما بلغ اشدہ, جوان ہو گیا. جوانی میں حسن نکھر جاتا ہے, انسان بڑا نکھرا ہوا ہوتا ہے, پھر ادھر گرد سے ڈورے ڈلتے ہیں ہر طرف سے, بس یہی پھسلنے کا موقع ہوتا ہے. انسان زوم میں آ جاتا ہے کہ شاید میں بہت بڑی چیز ہوں. وہ امتحان ہوتے ہیں, ہر طرف سے آؤ بھگت ہوتی ہے, ہر طرف سے دامن پھیلے ہوتے ہیں, اچھے الفاظ سننے کو ملتے ہیں, حسن و جمال فریفتہ ہوتا ہے جب انسان جوان ہوتا ہے. بس یہاں سنبھالنا ہے اپنی زندگی. آتیناہ الحکم, اللہ کہتے ہیں جوانی کو پہنچا. اب اس جوانی کی عمر میں وراودتہ التی هو فی بیتہا, جو گھر میں رہتی تھی اسی نے ہی اپنی محبت کے ڈورے ڈالے. اللہ, یہ بہت بڑا امتحان. بہت سارے امتحانوں میں انسان نکل جاتا ہے, یہ بہت بڑا امتحان. حسیناؤں کے حسن اور اس کے عشق کا امتحان. اس لیے قرآن کریم میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, یا اللہ میں اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو پھونک مارنے والیاں گرہ میں پھونک مارتی ہیں. یا اللہ اس پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو مضبوط گرہ میں پھونک مارتی ہیں تیری پناہ میں آتا ہوں. کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو یہی ہے جو جادوگرنیاں ہیں وہ جادو کر کے پھونکے مارتی ہیں اور گرہ لگاتی ہیں, اس سے جادو ہوتا ہے. یا اللہ اس جادو سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اور مفسرین نے ایک معنی کیا کیا, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, یا اللہ پھونک مارنے والیوں کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. العقد, جو گرہ لگی ہوئی چیز میں پھونک مارتی ہے. انسان مضبوط ہے, آدم کا بیٹا, اس کو گرہ سے تشبیہ دی, اور پھونک مارنے والی عورت ہے جو اپنے حسن سے فریفتہ کرتی ہے اس کو, اور اس مضبوط گرہ کو چند سیکنڈوں میں کھول دیتی ہے, اور یہ انسان بے راہ روی کا شکار ہو کے ان حسیناؤں کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان دے بیٹھتا ہے. یا اللہ میں مضبوط ہوں تو تیری مدد کے ساتھ مضبوط ہوں, ورنہ یہاں پھونک مارنے والیاں, مضبوط گرہ کو کھولنے والیاں موجود ہیں, ان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. بڑے شر پھیلے ہوئے, مضبوط گرہیں کھل گئیں, مضبوط سے مضبوط آدمی ہل جاتا ہے, ایمان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور یہ ایسی گندی خصلت ہے, ایسی گندی لر ہے, ایسا غلط راہ اور غلط
کنڈیشن ہے جب انسان ان راہوں پر چل پڑتا ہے تو پھر انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا، ایمان باقی نہیں رہتا، نسل داغدار ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں مجرم ہوتا ہے، بدکاری۔ اب یہ بدکاری کی دعوت اس گھر میں جہاں ساری سہولتیں میسر ہیں، اس گھر میں بدکاری کی دعوت، حی طلب، غلقت الابواب، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، گھر بھی اپنا ہے، دروازے بھی بند ہیں، حی طلب، جلدی کر، میرا بدن تیرے لیے حاضر ہے۔ قال معاذ اللہ، یہاں ایمان پر مضبوطی دکھانا جنت پانے کے مترادف ہے، یہاں کہہ دینا اللہ کی پناہ، یہ عمل میں نہیں کر سکتا۔ یہاں خواہشات کا سرور بھی ہے، بعض گناہ ہوتے ہیں بے سرور ہوتے ہیں، یہاں خواہش کا سرور بھی ہے، تکمیل بھی ہے، مواقع بھی موجود ہیں، لیکن اس موقع پر اس کام کو چھوڑ کر کے اللہ کے خوف کو مقدم رکھنے والا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کا انعام اس کو دے گا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا۔ یہ نوبت آئی، نوجوانوں کو یہ داستان سنائی، دو باتیں قرآن نے کہی، ایک تو یہ جوان تھا، جوانی کا ذکر کیا، دوسرا رب نے کیا ذکر کیا کہ اس جوانی کے عالم میں اس نے کہا معاذ اللہ، دعوت گناہ کو رد کیا، اپنے عارضی سرور اور لطف کے لیے اپنی ابدی زندگی کو میں برباد نہیں کر سکتا، اپنے خالق کے حقیقی اور محسن حقیقی کی بغاوت نہیں کر سکتا۔ اب اس کے مقابلے میں بہت سارے ڈر بھی تھے، کیا اس کی بات نہ مانی آزمائشیں آئیں گی، گھر سے نکال بھی دے گی، اور بھی طرح طرح کے سختیاں کرے گی، ہوتا ہے نا ہمارے یہاں تو بلیک میلنگ چلتی ہے۔ میں اپنی معلومات کی بات کروں، کتنی بیٹیاں ہیں جو ہم سے بات کرتی ہیں، شیخ صاحب وہ میں گناہ چھوڑنا چاہتی ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کتنی بیٹی ہوئی بات مجھ سے، ہم گناہ چھوڑنا چاہتی ہیں لیکن بدبختوں کے ساتھ جب ہم نے کوئی ناگہانی معاملے میں غلطی کر لی ہے، انہوں نے ایسے ایسے سسٹم جوڑ لیا، اب وہ دھمکیاں دیتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، شوہر کو فون کر دیں گے، تیرے باپ کو بتا دیں گے، تیری ماں کو بتا دیں گے، پھر عرصہ ہوا کہ ہم گناہوں سے چھٹکارا نہیں پا رہی، روتی ہیں، اللہ کی قسم روتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بہن بیٹیوں اپنی عزت کو آج بچا لو، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں پھر بار بار گناہوں پر بلیک میل کریں اور پھر گناہ مجبوریاں بن جائے، آج اس گناہ کو لات مارو، پھینکو اس کو، اور پھر اللہ سے تعلق کو جوڑو۔ یہ بھیڑیے ہیں، عزت کے لٹیرے ہیں، جو ایک بار اپنے دام میں پھنسا لیتے ہیں تو پھر ساری زندگی بلیک میل کرتے ہیں۔ اس لیے ہوشیاری کے ساتھ بیٹیاں بھی کام لیں، نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ ایسے موقع آج بڑے سستے اور ارزاں ہیں، دولت مال بڑی فراخیاں ہیں، مواقع موجود ہیں، لیکن اللہ کے تقوی کو اپنے زندگی کا زیور بنا کر کے یوسف کے کردار کو ایسے موقعوں پر ہمیشہ تصور میں رکھو کہ نہیں، اگر یوسف نے صبر کیا ہے تو عبرت میرے لیے ہے، نصیحت میرے لیے ہے کہ میں بھی اس یوسف کی راہ پر چل کر انشاءاللہ اس بدکاری کی راہ کو اختیار نہیں کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے زندگیوں میں، پھر اللہ برکتیں ڈالتا ہے، پھر سرور دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے گزار کر پختہ کندن بنا کر کے پھر اللہ حکمرانیاں دیتا ہے، نبوت دیتا ہے، تخت و تاراج دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ حاسدوں کے شر سے بچاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تدبیریں کرنے والوں کے مکر سے محفوظ رکھتا ہے۔ پہلے میں آگ میں جل کر کندن بنوں گا، آزمائشیں ہوں گی، امتحان ہوگا، اب اس کے بعد پھر ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، عزت و وقار، تخت و تاراج ملے گا۔ پہلے کردار سنورے، کردار سنوارے، یہ سارا کردار ہے۔ اس نے کہا میں یہ کام نہیں کرتا۔ وقت کے بادشاہ کے مختصر یہ کہ اس نے اپنے شوہر کو حالات پلٹ کر بتا دیا، یہ میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اس کو جیل میں ڈال۔ پھر اس کی باتیں جب شہر میں پہنچی،
दूसरी औरतों ने भी ताने दिए, हाँ तेरा कुछ नहीं बना, एक लड़के के पीछे अपना दिल दे बैठी और कर भी कुछ नहीं सकी। हम होती ना सेकंड टू में फंसा देती। बेहया मुआशरा था, बेहया मुआशरे में जिंदगी गुजारनी पड़े तो तकवे को अपना दामन में ले लो, फिर बच सकोगे, वरना नहीं। उन्होंने कहा अच्छा तुम फंसा के दिखा दो। वो आए घर में, दावत कर दी, चलो हमारे सामने ला। कहा यूसुफ आना। अलग अलग बैठी थी, खा रही थी, ज़ियाफत हो रही थी, छुरियां पास थी। तो यूसुफ वहां से गुजरे। या अल्लाह, ये कई नई मुसीबत आ गई। हर एक के पास से गुजारा, अलग अलग बिठाया हुआ था, कोई मजमा नहीं था। सही तफसीर बता रहा हूं। जिसके पास से गुजरा उसने कहा यूसुफ, अपने हुस्न जमाल का उसने इजहार किया, मोहब्बत का इजहार किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले, आगे से आगे से आगे से गुजरे। बाज ने एक हरबा भी इस्तेमाल किया। क्या? जब देखा कि ये किसी दाम में नहीं फंस रहा तो उसने कहा देख ले, ये छुरी मेरे हाथ में है, तुझे तो नहीं मारूंगी, अपनी नस काटूंगी, अपनी नस काटूंगी। और बाद में अपनी नस पर मार भी दिया। मान रहा या नहीं मान रहा, मैं तेरे खाते में पड़ूंगी। उसने कहा ये नसें काटो या गले काटो, इन्नी अखाफुल्लाह। असल में ये भी सारे डोरे थे। लोग तो कहते ना उसके हुस्न को देखा, वो फल खा रही थी, छुरियां हाथ में थी, तो उन्होंने छुरी अपने हाथों पे चला दी और वो हुस्न देखते में मबहूत हो गई। ये बात नहीं है। उन्होंने ये मकर किए, तदबीरें की कि इसको फंसाएं कैसे। इमरात अजीज को हम दिखाएं कि तू नहीं फंसा सकी, हम फंसा लेते हैं। अल्लाह अकबर। और नसें काटी। आज हमारे मुआशरे में भी नसें काटने की धमकी दी जाती है ना, मैं नस काट लूंगा। काट, मर जा जहन्नम में, नस काटेगा, मैं फांसी दे दूंगा, मैं तेरे दरवाजे के सामने गोली मारूंगा अपने आप को, मर जहन्नम में जा, गोली मार, इसको कह दे मार गोली, जा जहन्नम में। ये है इज्जत को तार तार करने की तदबीरें कुरान ने बयान की। लोग ऐसा करेंगे, इस नौबत तक आएंगे। बहन बेटियों को वरगलाने के लिए मर्द होंगे और मर्दों को वरगलाने के लिए औरतें होंगी, और ये सारी धमकियां मिलेंगी। सहारा किसका लेना है? तकवे का। फिर क्या कहा उन्होंने? इसकी दलील दूं मैं। उन्होंने कहा जुलेखा एक नाम है, चलो हम भी बोल देते, लेकिन है फर्जी नाम। कहने लगे ये इंसान नहीं है, इसके दिल, सीने में इंसान का दिल नहीं है। ये कौन है? ये फरिश्ता है। तो फरिश्ता हुस्न में नहीं होता, फरिश्ता शराफत में होता है। यानी हमने इसको बहुत वरगलाया, लेकिन ये फरिश्ता सिफत इंसान है कि इसने कोई कुताही नहीं की। इसलिए उन्होंने कहा हादा मलकुन करीम, ये बड़ा मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता लगता है भाई, ये किसी दाम में आता नहीं है। उसने कहा हाँ, आप देख लिया, मेरे ऊपर ताने मारती थी, तुमने क्या बिगाड़ा इसका? अब तो ताने नहीं मारोगी ना? कितनी बेहयाई की बातें थी। फिर उसने धमकी दी, जेल में डाल दूंगा। यूसुफ ने दुआ किया, अल्लाह जिस गुनाह की तरफ ये बुलाती है उसके मुकाबले में मुझे जेल कबूल है, गुनाह करना कबूल नहीं है। जिसके लिए लोग जेल जाते, वो काम करके जेल जाते, उसकी दावत मिल रही है, वो कहता है ये काम नहीं करना, जेल भेजना है तो भेज। ये फर्क था बस। हम मुकाम करने के बाद हमारे मुआशरे में लोग जेल जाते हैं और वहां जेल की धमकी है ये काम कर, वो कहता है ये काम नहीं कर तू, या अल्लाह मुझे जेल पसंद है। अल्लाह ने अपनी हिकमत से उधर से भी जान छुड़ानी थी कि इस औरत से भी जान छूट जाए, इसका इम्तिहान बार बार ना हो, इसकी इज्जत पर हमले होंगे, चलो जेल भेज दो। बाज दफा मसलहतों के साथ अल्लाह जेलों में भी बंदों को रखता है। अगर जेलों से बाहर निकाले तो उनके ईमान के नुकसान हो सकते हैं, तो अल्लाह की मसलहत है। जुर्म क्या था? नेकी से बचना कोई जुर्म होता है? नेकी गुनाह से बचना कोई जुर्म होता है? यहां तो गुनाह से बचा और जेल है, तो इसकी हिकमत है अल्लाह ताला। 9 साल जेल में पड़ा रहा, जेल में दावत तौहीद दी, फिर वहां पर ख्वाब देखा, 2 लोगों ने उनको ताबीर बताई, वो लोग छूट गए एक बादशाह की तरफ। अल्लाह अब हिकमतों के साथ ये सिलसिले चला रहा है। बादशाह ने भी ख्वाब देखा, कुछ दुबली पतली गाय हैं, वो मोटी गाय को खा रही है, कुछ सरसब्ज सिट्टे हैं और कुछ 7 सूखे हुए सिट्टे हैं। इस ख्वाब की ताबीर उस कैदी ने बताया कि ख्वाब
ایک جیل میں ایک بندہ پڑا ہوا ہے، وہ تعبیر بتاتا ہے، ہمیں بھی اس نے بتائی تھی، تعبیر بتائی کہ تمہارے اوپر 7 سال بڑے فراخی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، پھر اس کے بعد فراخی آئے گی اور تم خوب نچوڑو گے۔ بادشاہ نے کہا اس بندے کو نکال کے لاؤ۔ ہاں جی آؤ، بادشاہ بلاتا ہے۔ فرمایا نہیں، بادشاہ کے پاس نہیں جاؤں گا، جیل سے نجات اس وقت چاہیے جب میرے اس عزت نفس پر لگا ہوا داغ کلیئر نہیں ہوتا۔ میرے اوپر تو داغ ہے کہ عورتوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، تیری بیوی نے۔ بادشاہ نے اس بیوی سے پوچھا، انسان کی بچی بتا کہ یوسف داغدار تھا، غلطی پر تھا یا تو تھی؟ تو اس نے کہا الان حسس الحق، صحیح بات یہ ہے کہ میں غلطی پر تھی۔ بات کلیئر ہوئی، وقت کے پیغمبر کی شرافت پر جو دھبا لگا تھا وہ گھر سے گواہیاں ملی تو معاملہ کلیئر ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا۔ اس خواب کی تعبیر، علم کے فائدے اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر مصر کی تخت و تاراجی عطا فرمائی۔ قحط سالی پڑ گئی، خواب پورا ہو گیا، بھائیوں کو جا کر لپیٹا قحط سالی نے اور وہ گندم مانگنے آئے۔ پھر دوسری دفعہ ہے، پہلی دفعہ پیسے واپس کر دیے، گندم بھی دے دی، دوسری دفعہ ہے بھائی کو لے کے آنا، اس کو رکھ لیا، اس کے بھائی کو چوری کے الزام میں بھی رکھ لیا۔ اور یہ چوری کے الزام میں رکھنے کی تدبیر بھی کس نے سکھائی؟ جو چیز اللہ سکھا دے وہ غلط نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ کہا تم چور ہو اور تمہارے پاس بادشاہ کا ایک پیالہ ہے، اور یہ تدبیر اللہ کہتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی۔ تو جو باتیں اللہ کہہ دے کہ ایسے بولو وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ فرشتہ اس کوڑ کے مرض اور گنجے کے پاس آیا اور بیماری کی حالت میں آیا کہ میں مسافر ہوں، میں گم ہو گیا ہوں، مجھے کچھ پیسے دے دو، کوئی مجھے بکریاں دے دو۔ تو وہ فرشتہ کا جھوٹ بول رہا تھا۔ اللہ نے جو بات سکھائی وہ جھوٹ نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اب یوسف نے اس بہانے سے بنیامین کو رکھ لیا، پھر چلے گئے باپ کے پاس، پھر ان کا جا کر بڑی درگت بنی، 2 بھائیوں کو تم گم کر کے آ گئے، یہ بھی ذلت کی بات ہے، یہ بھی رسوائی کی بات۔ پھر تیسری دفعہ آئے تھوڑے سے پیسے لے کر، قحط اتنا سخت تھا، تھوڑے پیسے لے کر آئے یوسف کے پاس، یہ پیسے تھوڑے ہیں یا ایھا الملک، اے بادشاہ یہ پیسے پونجی تھوڑی ہے، غلہ پورا دے دے، اور ہم تجھے دیکھتے ہیں تو بڑا نیک بھلا انسان محسوس ہوتا ہے، وتصدق علینا، ہم پر کوئی صدقہ بھی کر دے۔ بڑا رحم آیا، ہاں صدقہ مانگنے آئے، بھیک مانگ رہے ہیں۔ فرمایا حل علمتم ما فعلتم بیوسف، قرآن نے کہا تھا نا تو خبر دے گا، یہاں خبر دے۔ فرمایا جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا ہاں انت یوسف، قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، ہم پر یہ سارے احسان کس کے ہیں؟ نعمتیں اللہ تعالیٰ عروج دے دے تنگیوں کے بعد تو پھر مت کہتے پھر تو نے تو یہ کیا تھا، تجھ سے پوچھوں گا، انتقام لوں گا۔ یہ سارے احسان کس کے ہیں؟ عاجزی دکھانی ہے، مال مل جائے، تنگیوں کے بعد عزت مل جائے، حکومت مل جائے، انتقام نہیں، عاجزیاں دکھانی ہے۔ عاجزی والے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ہاں میرا خواب پورا ہو گیا۔ فرمایا ابا ہمارا تو، وہ رو رو کے آنکھیں اس کی ختم ہو گئی۔ فرمایا یہ قمیص دے دو، اس کے جا کر کے چہرے پر ڈالنا، اللہ اس کی نگاہ کو لوٹا دے گا۔ کیا لمبی جدائی کے بعد آج پھر عظیم خوشی ملنے والی ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ ابھی قافلہ وہاں سے چلا تو یوسف کی خوشبو یعقوب کو کنان میں آنے لگی، وہی یوسف کبھی کنویں میں پڑا تھا تو خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ اللہ جب سے دینا چاہے پتہ تو پھر پتہ لگتا ہے، اور اللہ نہ بتائے تو وقت کے نبی کو بھی پھر علم نہیں۔ پر میں ان کو سب کو لے کر آئے، اور پھر وہ ماں بھی، باپ بھی، بھائی بھی جب مصر کے اس سلطنت میں پہنچے، یوسف علیہ السلام تخت پر تھے اور یہ سارے سجدے میں گر گئے۔ یوسف نے بتایا یا اللہ، ہاں میرا ابا یہ وہ میرا خواب ہے جس کی تعبیر میرے رب نے پوری کر دی۔ خلاصہ یہ ہے ہمیشہ مثبت پہلو جیتتے ہیں اور منفی پہلو ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ سیدھی راہوں پر چلیں گے تو منزلیں آسان ہوں گی، اور الٹی راہوں سے ہم اپنی منزلیں تلاش کریں گے تو کبھی منزلیں نہیں ملیں گی۔ اور بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔